assistants, parliamentarians اور محترم صحافت کے ہمارے بہت قابل احترام ساتھی، خواتین و حضرات، سرکاری افسران، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج اس تقریب میں جو آپ نے ابھی سنا اس کے بارے میں دہراؤں گا نہیں، وہ خود تمام واقعات خود بولتی کہانیاں ہیں، اور گورنر پنجاب نے آج پچھلے 10-12 سال پر محیط جو واقعات حقائق بتائے، اس سے میرا کام آسان ہو گیا کہ مجھے ان حقائق کو بتانے کے لیے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، لیکن بہت اچھے پیرائے میں گورنر صاحب نے یہ واقعات بیان کیے۔ مہمانان گرامی، کل رات کو وزیر خزانہ نے تیل کی اور پٹرول کی قیمتوں میں جو ہر 15 روز بعد قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں، اس میں 9 روپے اور 7.5 روپے، جہاں سے بھی ہے فگرز، 9 روپے اور 7.5 روپے، 9 روپے اور 7.5 روپے قیمتوں میں جو کمی کی گئی، وہ کوئی جادو منتر نہیں، اس لیے کہ عالمی منڈیوں میں کروڈ آئل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ یہ کمی جو کی گئی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس لیے ممکن ہوئی کہ روپے کی جو قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ بڑھ گئی، اور چونکہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آگے اس کی قدر بڑھ گئی، تو ہمیں رب تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ جو روپیہ جو ڈالر کے مقابلے میں اس کی قدر بڑھی تھی، ہم نے وہ قیمتیں جو بھی اس میں آپ کو ہم نے مزید ریلیف قوم کو وہ دیا، ورنہ یہ نہیں کہ تیل کی قیمتیں کم ہوئی تھی۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ IMF کے پروگرام کا ایک یہ مثبت پہلو ہے کہ روپیہ اور ڈالر اب دن رات وہ بالکل کہیں آسمان پہ یا زمین پہ نہیں جا رہے، بلکہ اس میں ایک استقامت آ رہی ہے، اسٹیبلٹی آ رہی ہے۔ اور اگر یہ پروگرام IMF کا نہ ہوا ہوتا تو میں بلا خوف تردید آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ روپیہ کہاں ہوتا، ڈالر کہاں ہوتا، اور ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ ایک تلاطم کا شکار ہوتی۔ اس کے لیے میں تفصیل سے کل بھی اپنی تقریر میں بتا چکا، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، لیکن جن لوگوں نے شیطانی چرخا اور ملک کے خلاف سازش میں جو ملوث تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو دفن کر دیا، اور تمام تر ان کی کاوشوں اور جو ان کے تانے بانے ہیں سمندر پار۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک ملک کا پاکستان کے خلاف بیان آیا تھا، اسرائیل کا، اور اس کی جو تانے بانے ہیں میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام سازشوں کو رب تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ میں نے آپ کو مثبت پہلو بتایا ہے، اور جو چیلنجز ہیں وہ میں آپ کو تواتر سے بتا رہا ہوں
کہ IMF کا جو پروگرام ہے یہ کوئی ہمارے لیے حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں ہیں. یہ ایک بہت چیلنجنگ یہ پروگرام ہے، مگر ہم اگر ہمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اگر ہم نے اس پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی جو اکانومی ہے، ہماری جو معیشت ہے، اس کو اگر ہم نے انقلابی اقدامات اٹھا کر اور جرأت مندانہ فیصلے کر کے اگر ہم نے اس کا عزم کیا اور آگے بڑھے تو یقین کریں کہ پاکستان کی معاشی ترقی انشاءاللہ وہ آپ کے قدم چومے. مگر شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے اصرار اور قربانی اور مسلسل محنت کا ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے اور اپنے آپ سے اور قوم سے وعدہ کرنا ہے. اور اس فیصلے کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر ہے، میرے اوپر ہے، میری حکومت کے اوپر ہے، اشرافیہ کے اوپر ہے، اہل جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بے پناہ وسائل دیے ان کے اوپر ہے، اور ہماری جو پبلک سرونٹس ہیں ان کے اوپر ہے، سیاستدانوں کے اوپر ہے. سب نے مل کر اگر یہ فیصلہ کر لیا، کر لیا کہ ہم نے پاکستان کی قسمت بدلنی ہے تو پھر کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں یہ سارے جو پروگرامز جو 2008 سے شروع ہوئے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اور دیکھیے کہ اس کا محور کون ہے؟ ہمارا نوجوان، قوم کے نوجوان، قوم کی بیٹیاں اور بیٹے لاکھوں کروڑوں وہ اس کا محور ہیں. اور اربوں روپے آپ نے چاہے بولان یا راوی جو گاڑیاں دی گئیں، 50,000 گاڑیاں دی گئیں پنجاب کے طول و عرض میں صرف میرٹ کے اوپر، اور کوئی اس کا دوسرا سٹرینڈ نہیں تھا میرٹ کہ اس کی جو مالی حالت اس کے خاندان کی اور جو باقی جو شرائط تھی وہ پوری کرنی تھی. اور 99% یہ قرضے بینکوں کو واپس ہوئے. شامی صاحب آج یہاں پر تشریف فرما ہیں، سلمان غنی صاحب بھی ہیں، اور مزمل سہروردی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. یہ آپ لکھاری ہیں، آپ کے دل میں قوم کا درد ہے اور آپ ایمانداری سے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. یہ ہے وہ معاملات جو کہ ایک فرق اور ایک تفریق قائم کرتے ہیں باتوں اور لاروں کی سیاست کو، اور جو عملی کام جو نواز شریف کی قیادت میں ہوا. نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا؟ آج یہ بات کوئی راز کی بات نہیں ہے. اس لیے کیا گیا کہ اس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا؟ کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں نواز شریف نے کلاشنکوف یا کوکین نہیں دی تھی، بلکہ لیپ ٹاپ دیے تھے اور قرضے دیے تھے نوجوانوں کے روزگار کے لیے. نواز شریف کو کیوں اقتدار سے محروم کیا گیا؟ کہ نواز شریف سی پیک لے کے آیا تھا چین کے ساتھ 2015 میں، اور بجلی کے منصوبوں کا ایک جال بچھایا، سڑکوں کا اور پلوں کا جال بچھایا، اور ان لائن بنی. اور عمران خان کیوں چلا کر اپنے تمام جو اس وقت کے اداروں کے سربراہ تھے کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈالو، سزا دلواؤ، اور یہ 10 سال یہ پابند سلاسل رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نواز شریف کا ایک ادنا کارکن ہوں. میں نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں اگر میں نے یہ خدمات انجام دی تو وہ عمران نیازی کو منظور نہیں تھی، عمران نیازی کو منظور نہیں تھی. اور آپ نے دیکھا میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ نواز شریف کو تو
اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج دن رات ان کو حاضری کا حکم دیتے تھے بلا ناغہ کہ آپ پیش ہوں عدالت میں، اور عمران نیازی کو بعض جج دن رات ان کو ضمانتیں دیتے ہیں. یہ ہے وہ فرق. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ہے. یہ پاکستان اس طرح کا نہیں کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو پھر سب ٹھیک، اور میں اگر وزیر اعظم نہیں تو ہر چیز برباد ہو جائے. نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ماں باپ کا بیٹا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ اس کا اقتدار جو ہے وہ چھنا اور چھین لیا گیا، اور اس کو ملک بدر کیا گیا، اور اس کو دیار وطن میں کئی سال رہنے پر مجبور کیا گیا. لیکن اس نے پاکستان کی محبت میں، پاکستان کی عظمت اور اس کے وقار کے خلاف کوئی کسی قسم کی سازش تو دور کی بات ہے، سوچا تک نہیں. اور ان لوگوں کی زبانوں کو تالے لگائے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے. آج وہ شخص جس کو دھکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ اقتدار میں بٹھایا گیا اور اس کو وزیر اعظم بنایا گیا، 4 سال دن رات چور ڈاکو کی وہ گردان کرتا رہا اور ایک اینٹ نہیں لگائی. دن رات اس نے پاکستان کے اندر کیا کیا سکینڈل نہیں ہوئے، مگر جب آئینی طریقے سے اس کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس نے اس دن سے لے کر آج تک کیا غلیظ ترین زبان استعمال کی اداروں کے خلاف. ہمیں تو اس نے نشانہ بنایا تھا. مجھے ایک شخص نے کہا جو وزیر اعظم ہاؤس میں کام کرتا ہے کہ شہباز شریف میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتائیں. اس نے کہا اسی کمرے میں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا دن میں 6 مرتبہ عمران نیازی جو متعلقہ لوگ تھے، شہباز شریف کو آج کیوں نہیں اندر کیا، دوپہر کو آج آپ نے کہا تھا، شام کو اس کو مولیا خولیا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور اس کے ساتھیوں کو میں جیل بھجوا دوں اور سب اندر ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مرزا یار پھرے اور ایک ڈکٹیٹر بن جائے. میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دیکھو یہ آپ کا فیصلہ ہے الیکشن میں آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، لیکن فیصلہ آپ نے حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ بہت پاکستان کو آگے لے جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نواز شریف کو مجھے ووٹ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حقائق پر مبنی تصویر نامہ آپ نے دیکھا ہے، ٹیسٹمونیلز آپ نے دیکھے ہیں، اس کو بھی ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں اور اس 4 سالہ دور میں جو تباہی بربادی ہوئی اس کو بھی سامنے رکھیں. چینی کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا، گندم کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا، پشاور میں BRT کا اربوں خربوں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا، معلم جبا کا اربوں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا، اور خانہ کعبہ کی تصویر میں جو گھڑی کا سکینڈل وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا. 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ، 190 ملین پاؤنڈ 50-60 ارب بنتے ہیں، وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا. کابینہ سے دھوکہ کیا گیا، وہ نواز شریف کے زمانے میں تو نہیں ہوا. یہ باتیں حقائق، اس کو کوئی دنیا کا گیا گزرا شخص نہیں جھٹلا سکتا. انہی حقائق کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہم اس کو دل و جان سے مانیں گے. جس کو بھی آپ آگے لے کے آئیں گے اس کو ہم تسلیم کریں گے. اور اگر آپ نے نواز شریف کو موقع دیا اگلے الیکشن میں تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، میں آپ سے آج بڑی انکساری اور انتہائی دردمندی سے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو اگلے الیکشن میں موقع دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف، میں اور ہماری پوری ٹیم مل کر
پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کے ہم دور پر لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان نوجوانوں کو میں کہا کرتا تھا، یہ کہتے تھے، یاد ہے آپ کو کہ یہ لیپ ٹاپ نہیں دے رہا، یہ رشوت دے رہا ہے۔ 10 لاکھ لیپ ٹاپ دیے ہم نے اپنے دور میں، 10 لاکھ، جس کی آج مالیت اربوں روپے بنتی ہے، 50-60 ارب، نہ جانے جو بھی، یہ کریکٹ فگر اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، 40-50-60 ارب بنتی ہوگی، یہ حساب کر لیں آج کی روپے کی قدر سے یا اس زمانے کی۔ تو کہتے تھے یہ رشوت دیتا ہے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے پاکستان کے اندر کووڈ کے زمانے میں ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے وائی فائی سے اپنی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے آج اس ملک کے اندر آئی ٹی کا ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے لاکھوں بچوں کو بے شمار فری لانسر بنایا، وہ آج عزت کی وہ روزی کما رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا آج وہ سہارا بنے ہیں۔ جو شخص اس لیپ ٹاپ کو رشوت کہتا ہے تو مہربانی کر کے پھر آپ اس کے دماغی حیثیت کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آج دنیا میں لیپ ٹاپ جو ہے وہ آج ایک ایسا آلہ بن گیا ہے کہ جس سے کہ پوری دنیا میں روشنی کی اور تعلیم کی روشنی جو اس کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہاں ابھی آپ نے یہ بچی ہماری سندھ سے تشریف لائی ہے، اپنا تھر پارکر سے، دانتا بسوامی۔ کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ لیپ ٹاپ کسی مسلمان کو جا رہا ہے یا کسی ہندو کو جا رہا ہے یا کسی عیسائی کو جا رہا ہے۔ ایک ہی اس کا معیار ہے، وہ میرٹ ہے، محنت اور محنت اور محنت، اس کے علاوہ نہ کوئی سفارش نہ کوئی اور چیز۔ لاکھوں لیپ ٹاپ پنجاب میں اور لاکھوں لیپ ٹاپ وفاق میں نواز شریف کی قیادت میں تقسیم کیے گئے۔ میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بھی سفارش کے اوپر لیپ ٹاپ اگر کسی کو ملا ہو تو میں جواب دہ ہوں، میں قوم سے معافی مانگوں گا، اس لیے کہ یہ قومی وسائل ہیں۔ اور میرٹ کی جس طرح اس دور میں دھجیاں اڑائی گئیں، کس نے کہا تھا رات کے 12 بجے اعلان کیا کہ جو قرضے لی ہیں پچھلی حکومت میں اس کا کمیشن بنا رہا ہوں، اور اس میں ISI بھی اس میں شامل ہوگی، اس میں MI بھی اور IB، نہ جانے کون کون سے ادارے شامل کیے۔ اس بات کو اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، کہاں گیا وہ کمیشن اور کہاں گئی اس کی رپورٹ؟ اس طرح قوم کو ہر وقت دھوکے دینے، وقت کا ضیاع، الزامات کی بوچھاڑ اور ذہنی کوفت پہنچانا اور ذہنوں کو بدلنا، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ میں آپ کو کل بھی میں نے کہا، آج پھر کہتا ہوں، $3 ارب کے انتہائی سستے قرضے دیے کن کو؟ جو کھربوں میں پلتے ہیں آج، اربوں میں نہیں، کھربوں میں۔ بھائی اگر جس کا اربوں کا کاروبار ہے، کھربوں کا کاروبار، بہت اچھی بات ہے، وہ کاروبار کریں، اپنا روزگار دیں، پیداوار بڑھائیں، ایکسپورٹس کریں، بہت اچھی بات ہے، اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن وہ $3 ارب کے قرضے بڑے بڑے خاندانوں اور گھرانوں کو عمران نیازی کے دور میں جو دیے گئے، جہاں سے اس کا کیا انٹرسٹ ریٹ تھا؟ 4%۔ یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی سامنے بیٹھے ہیں، چودھری صاحب، جو میرے بڑے محترم ہیں، بڑے آنسٹ اور ایک وفادار اپنا بیوروکریٹ ہیں، یہ سب بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ $3 ارب اور $3 ارب کو اگر آپ آج 270 روپے سے ضرب دیں تو یہ تقریباً آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کہ 10-11 اپنا یہ 300 ارب، 300 کتنا بنتا ہے بھائی؟ 800 ارب روپے، تقریباً 800 ارب روپے کے قرضے دیے گئے 4% پر۔
یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیوں نہیں ملے؟ ہم نے اپنا ریکارڈ تو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. بھئی آپ کو قرضے کیوں نہیں ملے؟ آپ کو کاروبار کیوں نہیں کروایا گیا؟ آپ کو چھوٹی اور درمیانی سطح کی جو کاروباری جو فیکٹریز ہیں، دفاتر ہیں، وہ کیوں نہیں ملے آپ کو؟ بڑوں کو اس لیے دے کہ وہ اور 4% پہ، اگر اور کچھ نہیں تو 10% پہ بازار میں سود دے دیں اور پیسے 6% جیب میں ڈالیں. قومیں اس طرح نہیں بنتی، قومیں اس طرح تباہ ہوتی ہیں. کاش اس 900 ارب روپے میں سے زیادہ نہیں تو 100 ارب 200 ارب کے قرضے آپ کو دے دیتے، اس قوم کے نوجوانوں کو اور قوم کی بیٹیوں کو، تو پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے وہ آسمانوں سے بات کر رہی ہوتی. لیکن مقصد کیا تھا کہ دن رات سکینڈلز، جھوٹ، الزامات اور اپنی تجوریاں بھرتے رہے. میرے بزرگوں، یہ وہ ایک دل خراش داستان ہے جو اس قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنا. لیکن اب انشاءاللہ وہ وقت قصہ پارینہ ہے. اب وہ وقت ماضی میں چلا گیا. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، اس رب جلیل کو منظور ہوا، تو میں نواز شریف کے بہاف پر میں آپ سب سے، پوری قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں دیکھیں. اب میں 72 سال کا ہونے والا ہوں. نواز شریف بھی انشاءاللہ اب 74 سال کے. ہم دونوں بھائیوں کا فرق صرف 1.25 سال کا ہے. لیکن میرے وہ باپ کی جگہ ہیں، میرے وہ لیڈر ہیں. میں ان کو فالو کرتا ہوں اور بہت جرأت کے ساتھ فالو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے. ہم نے بہت 40 سال اس دشت میں زندگی بسر کی ہے. بڑی بڑی اڑان بھی دیکھی اور بہت کھائی بھی دیکھی، جیلیں کاٹی، اٹک کے لے گئے، غریب الوطنی برداشت کی، ہتھ کڑیاں لگیں، کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ وطن کی خاطر ہر چیز ہم بھول گئے کہ وطن آگے ہے، وطن کو ہم نے بنانا ہے. کچھ ہو جائے، پاکستان کو عظیم بنانا ہے. یہاں پہ میں اکثر بات کرتا ہوں یہ پبلک سرونٹس کا کہ یہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں پچھلے کئی سال سے. ڈھیلے کیوں نہ پڑے؟ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے والدین کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ جو ہوا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہوا، منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ ہمیں ایک پروپیگنڈا کے تحت جھوٹے الزامات میں جیلوں میں بند کر دیا. وہ کیا بتاتے اپنے بچوں اور بیٹیوں کو جب وہ ان کو عدالت میں یا جیل میں ملنے آتے تھے کہ ابا آپ نے کیا کر دیا کہ ہم سکول میں جاتے ہیں تو ہمیں تانے ملتے ہیں. مجھے بتائیں میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بیٹیوں، کیا اس طرح قومیں بنتی ہیں؟ اگر الزام صحیح تو لے کے آتے. ان کے زمانے میں ان کو میرٹ پر عدالتوں سے ضمانتیں ملتی رہیں. اگر آپ نے احتساب کرنا ہے انصاف کی بنیاد پر تو پھر آپ نے بی آر ٹی پشاور کا اسٹے آرڈر کیوں لیا ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے؟ ایف آئی اے کو کیوں روک دیا آپ نے کہ بی آر ٹی پشاور کی آپ نے نہیں کرنی؟ آپ نے معلم جبا کو کلین چٹ کس طرح دی اپنے دور میں؟ اپنی جو ان کی بہن محترمہ ہیں ان کو کس طرح ان کو آپ نے کلین چٹ دے دی کہ ان کے جو لندن اور امریکہ اور دبئی میں ان کے گھر تھے جو ڈکلیئرڈ نہیں تھے؟ اپنی اہلیہ محترمہ کو آپ نے کس طرح پروٹیکٹ کیا جو تو تحائف، مہنگے تحائف لیتے تھے؟ کس کے بدلے میں ان کو کیا حق تھا ان کا؟ یہ قوم کا پیسہ تھا، یہ قوم کے تحفے تھے. یہ تھی آپ کی انصاف پسندی اور انصاف پر مبنی احتساب. یہ احتساب نہیں تھا. یہ احتساب کے نام پر آپ نے بدترین، آپ نے اس ملک کے اندر نہ صرف اپوزیشن سے بلکہ سیاسی جو پبلک سرونٹس ہے ان سے آپ نے انتقام لیا کہ انہوں نے نواز شریف کے دور میں ترقی کیوں کی اور محنت کیوں کی. تو میرے بزرگوں، یہ احاطیمہ بیٹھے ہیں یہاں پہ، 3 سال جیل کاٹی انہوں نے. ان کا کیا قصور تھا؟ قصور یہ تھا کہ انہوں نے میٹرو بنائی 30 ارب میں
اور آپ یاد کریں میں صرف حقائق کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، نہ ہوا میں بات کرنے کی میری عادت ہے، نہ یہ ہونا چاہیے۔ میٹرو لاہور 30 ارب میں بنا اور 11 مہینوں میں آپ سب اس کے گواہ ہیں۔ لاہور یہ آپ سب گواہ اس بات کے ہیں کہ نہیں؟ آپ 11 ماہ میں بنا اور انہوں نے کہا کہ 70 ارب پہ بنا میٹرو، کو 50 ارب 70 ارب۔ میں نے کہا کہ اگر 30 ارب سے ایک دھیلا بھی زیادہ لگا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا، استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا۔ آج الحمدللہ 30 ارب روپے کے اوپر باقاعدہ مہر لگ چکی ہے۔ پھر کہا کہ یہ اتفاق فنڈ سے جنگلہ آیا۔ اتفاق فنڈ تو 15 سال سے بند پڑی تھی، وہ میرے بزرگوں نے بنائی تھی۔ اس کا ہم نے جو بینکوں کا قرضہ تھا، جو ماضی میں قوم میں آئے جانے کی بنیاد پر اور دوسرے معاملات کے اوپر میں تفصیل میں نہیں جا رہا، 6 ارب کا قرضہ جمع ہو چکا تھا۔ اتفاق فاؤنڈریز کو نواز شریف نے، میں نے خود، وہ وزیر اعظم تھے میں وزیر اعلیٰ تھا، بیچ کر بینکوں کا ایک ایک پائی اتاری ہم نے، کوئی ہم نے ان سے ڈسکاؤنٹ نہیں لیا۔ میں خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ قومیں اس طرح بنتی ہیں کہ آپ اپنی ذات سے بڑھ کر آپ قوم کے لیے خدمت کریں اور قوم کے لیے آپ ہر چیز کی قربانی دے دیں، تب قومیں بنتی ہیں۔ اس طرح قومیں نہیں بنتی۔ قوم تو لگتی ہے ایک ایماندار لیڈر کے پیچھے۔ نواز شریف کو کس طرح پاناما کے مقابلے میں اقامہ میں سزا دی گئی، کسی نے نواز شریف کی سنوائی نہیں کی کہ بھائی کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ نہ پاناما میں نواز شریف کا نام ہے، اقامہ وہ 10,000 درہم نہ انہوں نے تنخواہ لی۔ جس شخص نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، جس شخص نے اس ملک میں سی پیک کے 30 ارب ڈالر کے منصوبے لگوا دیے، جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت 28 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور قوم کی اجتماعی قوت اور محنت سے پاکستان کو 1999 میں ایٹمی قوت بنایا، جس شخص نے اس ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا، آپ اس کو پاناما میں پکڑتے اور اقامہ میں سزا دیتے ایک جھوٹے مقدمے میں۔ اور جس شخص نے خاموشی اختیار ہو بھائی، اور جس شخص نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، میں کہتا ہوں کہ ہٹلر اور عمران نیازی میں کیا فرق ہے؟ ہٹلر نے اپنے دور میں جرمنی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آپ آج بھی جائیں تو آٹو بانز ان کی دنیا میں مشہور ہیں، آٹو موبائل انڈسٹری دنیا میں مشہور ہیں۔ جو گاڑیاں پاکستان میں جو اہل ضرورت بھگواتے ہیں وہ جرمنی کی بنی ہوتی ہیں، برطانیہ کی بنی ہوتی ہیں۔ ہٹلر نے صنعت کو بے پناہ اس کو ترقی دی اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہٹلر نے اس کو تباہ کر دیا۔ 1945 میں پھر زہر کھا کے اس کے بچے اور ایوا براؤن سب اس دنیا سے چلے گئے۔ عمران نیازی نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی تھی مگر اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سر تسلیم ہم نے کرنا ہے۔ پاکستان قائد اعظم وزیر اعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر روڈ کی اسکیم سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مستحکم ہونے پر پیٹرولیم مصنوعات